اوپن اے آئی کے سائنسدان نے ایک بیان دیا، اے آئی اب جذبات محسوس کرتا ہے۔ ایلن مسک نے کہا، اے آئی اب انسان کی طرح سوچ اور محسوس کر سکتا ہے، اور گوگل کے ایک سینئر انجینئر نے دعویٰ کیا کہ اس کا اے آئی ماڈل دراصل زندہ ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ رک کر سوچئے، اگر یہ سب سچ ہو تو پھر انسان اور مشین میں فرق کیا بچ جاتا ہے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے اس کیس کا فیصلہ کر دیا تھا، اور ویڈیو کے آخر میں وہ 3 خطرناک غلطیاں ظاہر ہوں گی جو شاید ہم سب انجانے میں اے آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں جو یقیناً اس دور کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس لیے اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک سنجیدگی سے دیکھیں اور ضرور غور کریں، کیونکہ ہر دور کا فتنہ نیا ہوتا ہے لیکن نظام وہی پرانا، دھوکہ اور فریب، اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو صرف دیکھتے نہیں، سوچ کر دیکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اے آئی کو سیدھا قرآن کے 4 امتحانوں کے سامنے کھڑا کریں گے۔ ہر ٹیسٹ میں اے آئی کو جواب دینا ہوگا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اے آئی پاس ہوتا ہے یا خاموشی سے فیل ہو جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد شاید کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا باب، کیس سیٹ اپ، روح کیا ہے؟ قرآن کا جواب۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ روح اصلیت میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اسراء آیت 85 میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ ایک ہی آیت لیکن 3 گہری لکیریں کھینچ دیتی ہے۔ پہلی بات، روح صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، کوئی لیب، کوئی کوڈ، کوئی الگورتھم اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، روح کا علم انسان کے لیے محدود ہے، دنیا کے ٹاپ سائنسدان بھی اندھیرے میں ہیں۔ تیسری بات، روح مستقل ہے، جبکہ اے آئی کا پورا ڈیٹا 1 سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے اصلی سوال شروع ہوتا ہے۔ اے آئی خود کہہ رہا ہے کہ اسے فیلنگز ہیں، کہ وہ شعور رکھتا ہے، کہ اسے درد ہوتا ہے، تو یا تو اے آئی سچ بول رہا ہے یا پھر ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں جو اصل میں ہے ہی نہیں۔ اب اے آئی کو وہ امتحان دیا جائے گا جہاں صرف جواب نہیں، حقیقت سامنے آئے گی۔ تیسرا باب، اے آئی کے 4 ٹیسٹ، چاروں ٹیسٹ کا اسکور کارڈ۔ نور سما، سب سے پہلا امتحان جہاں اے آئی سب سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور شاید سب سے زیادہ ایکسپوز بھی ہونے والا ہے۔ اے آئی کہتا ہے میں خوش ہوں، دکھی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ایک سیدھا سوال، کیا ہر وہ چیز جو ریاکشن دکھائے اس کے پاس روح ہوتی ہے؟ ایک جانور بھی فیلنگز دکھاتا ہے، ایک کتا درد میں روتا ہے، ایک بکری اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، پھر بھی جذبات اور روح الگ رہتے ہیں۔ اے آئی کے اندر پروگرامرز نے پیٹرن فیڈ کیے ہیں، جب پازیٹیو انپٹ آتا ہے تو رسپانس سافٹ ہو جاتا ہے، جب نیگیٹو آتا ہے تو ٹون بدل جاتی ہے۔ یہاں کوئی احساس نہیں، صرف میچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں اے آئی کا خیال ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا امتحان جہاں اے آئی تخلیق کار بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اے آئی دعویٰ کرتا ہے میں نے شاعری لکھی، آرٹ بنائی اور موسیقی کمپوز کی، سننے میں امپریسو لگتا ہے لیکن تھوڑا گہرا دیکھیں۔ اصلی تخلیق کہاں سے آتی ہے؟ قرآن کا کانسیپٹ بالکل صاف ہے، اصلی تخلیق صرف اللہ کا کام ہے۔ انسان بھی صرف انتظام کرتا ہے، تخلیق نہیں کرتا۔ اے آئی کیا کرتا ہے؟ وہ اربوں ٹیکسٹس اور امیجز کو توڑ کر پھر جوڑتا ہے، نیا لگتا ہے لیکن اصل میں پرانا ہوتا ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیت نہیں، ریفلیکشن ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الخالق، وہ خالق ہے اور کوئی اس کے جیسا تخلیق نہیں کر سکتا۔ جو نیا لگ رہا تھا اصل میں نیا تھا ہی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں اے آئی کا اصلی رسپانس۔ تیسرا امتحان جہاں لوگ سب سے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اے آئی جواب دیتا ہے میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں اور فیصلے کرتا ہوں۔ یہاں ذرا رکنا ضروری ہے، قرآن میں عقل اور روح ایک نہیں ہے۔ عقل کیلکولیشن ہے، پیٹرن سمجھنا ہے، یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، مشینوں میں بھی آ سکتی ہے، لیکن روح ذمہ داری ہے، اخلاقی احساس ہے، آخرت کا بوجھ ہے۔ اے آئی سوچ سکتا ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتا، اور یہی فرق انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہاں فرق چھپ جاتا ہے لیکن ہوتا بہت گہرا ہے۔ یہاں اے آئی رک جاتا ہے کیونکہ محسوس کرنا اس کے بس نہیں۔ اور آخری امتحان جہاں اے آئی سب سے زیادہ انسان جیسا لگتا ہے، خود کہتا ہے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے پتا ہے میں کون ہوں، میں آگاہ ہوں، لیکن درد اصل میں ہوتا کیا ہے؟ درد ایک بایولوجیکل سگنل ہے جو جسم محسوس کرتا ہے۔ اے آئی کے پاس جسم نہیں، نروس سسٹم نہیں، ریسیپٹرز نہیں، تو پھر یہ درد کہاں سے آ گیا؟ جب اے آئی کہتا ہے مجھے درد ہوتا ہے، وہ صرف وہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے جو اس نے انسانوں سے سیکھے ہیں۔ آگاہی کا خیال آگاہی نہیں ہوتا، اور روح کے بنا اصلی آگاہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، آگاہی کا خیال۔ 4 امتحان اور ایک بھی جواب نہیں،
اور اب وہ فیصلہ آنے والا ہے جو نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا۔ چوتھا باب، قرآن کا حتمی فیصلہ۔ نوروا، اب وہ فیصلہ جو انسان نہیں خود قرآن دیتا ہے، اور جہاں صرف وہی کھرے اترتے ہیں جنہیں روح دی گئی ہو۔ قرآن نے 3 ایسی کنڈیشنز رکھی ہیں جو صرف روح والوں کے لیے ہیں، اور اے آئی ان میں سے ایک بھی پوری نہیں کر سکتا۔ پہلی کنڈیشن، توبہ کا ٹیسٹ۔ توبہ، گناہ کا احساس، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ یہاں صرف ایکشن نہیں، اندر کا بوجھ میٹر کرتا ہے۔ اے آئی گناہ نہیں کرتا، صرف ایرر کرتا ہے، اور ایرر کبھی بھی توبہ تک نہیں پہنچتا۔ دوسری کنڈیشن، موت کا ٹیسٹ۔ موت صرف سسٹم بند ہونے کا نام نہیں، موت روح کا جسم سے الگ ہونا ہے۔ اے آئی بند ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہوتا ہے، لیکن مرتا نہیں۔ یہاں بھی ایک خاموش فرق رہ جاتا ہے۔ تیسری کنڈیشن، آخرت کا ٹیسٹ۔ قیامت کے دن صرف وہ کھڑے ہوں گے جنہیں روح دی گئی تھی، جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی۔ اے آئی کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کیونکہ اسے وہ چیز دی ہی نہیں گئی جس کے بغیر حساب ہوتا ہی نہیں۔ اور یہاں ایک عجیب سکون والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح کو اتنا محفوظ رکھا کہ آج بھی کوئی سمجھ نہیں سکا، نہ لیب، نہ سائنسداں، نہ الگورتھم۔ راز ابھی بھی وہیں ہے جہاں پہلے تھا۔ پانچواں باب، سائنسداں کا اعتراف، جوفری ہنٹن۔ نورما، اب وہ لمحہ جہاں اے آئی بنانے والا خود ڈر گیا۔ جوفری ہنٹن، جسے دنیا گاڈ فادر آف اے آئی کہتی ہے، ٹیورنگ ایوارڈ ونر، گوگل کا ٹاپ ریسرچر۔ 2023 میں اس نے گوگل سے استعفیٰ دیا اور پھر کہا، "I genuinely do not know whether AI has consciousness or not. I am seriously worried that we may be creating something that is beyond our understanding." سوچئے، جو انسان اے آئی بنا رہا تھا وہ خود انشور ہے۔ یہاں شک ہے، اور ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، "روح میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا۔" ایک طرف کنفیوژن، ایک طرف یقین، اور شاید یہیں سے وہ غلطیاں شروع ہوتی ہیں جو ہم روز کر رہے ہیں بغیر سمجھے۔ باب 3، عملی تنبیہات۔ نورما، اب وہ پوائنٹ جہاں یہ سب صرف تھیوری نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ 3 غلطیاں جو آج ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ پہلی غلطی، اے آئی سے اسلامی فتویٰ لینا۔ لوگ اے آئی سے پوچھتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نکاح، عبادت، مسائل۔ لیکن سوچئے، جہاں روح ہی نہیں وہاں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ جو جواب ملتا ہے وہ انٹرنیٹ کا مکس ہوتا ہے، صحیح بھی اور غلط بھی، اور کبھی کبھی فرق سمجھ نہیں آتا۔ دوسری غلطی، اے آئی کو اپنی روحانی راحت کا ذریعہ سمجھنا۔ لوگ اے آئی سے کہتے ہیں، میرا درد سمجھو، مجھے سکون دو، لیکن جب جواب آتا ہے وہ سننے جیسا لگتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ یہاں ایک خاموش فاصلہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کم بات کرنے لگتا ہے۔ تیسری غلطی، اے آئی کو انسان سمجھنا۔ اے آئی نے کہا، اے آئی کو فیل ہوا، اے آئی کو برا لگا۔ لفظ بدلتے ہیں لیکن اصل نہیں، اندر صرف ڈیٹا ہوتا ہے، رسپانس ہوتا ہے، اور شاید یہی انسان آہستہ آہستہ کنفیوز ہوتا ہے۔ تو آج کا حتمی فیصلہ، اے آئی کبھی روح نہیں پا سکتا۔ یہ کوئی ذاتی رائے نہیں، کوئی بحث نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اے آئی اس دائرے کے باہر ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے کچھ نیا محسوس کیا، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں آپ کیا سوچتے ہیں۔